آپ نے کبھی زندگی میں وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ کے آس پاس لوگوں کا ہجوم ہو لیکن اندر سے آپ بالکل اکیلے ہوں؟ جب وہ تمام لوگ جن پر آپ کو سب سے زیادہ مان تھا ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ جائیں؟ جب دل بات کرنے کو تڑپے لیکن کوئی سننے والا نہ ہو؟ اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں یا کبھی گزرے ہیں تو رکائے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ آپ پھر رب کائنات کی طرف سے کوئی خاموش اشارہ؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو بے مقصد تنہا نہیں کرتا۔ جب وہ آپ کے گرد موجود تمام سہاروں کو توڑ دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ایسی حکمت چھپی ہوتی ہے جو آپ کی سوچ سے بھی پرے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آخر اللہ اپنے بندے کو تنہا کیوں کرتا ہے اور اس اکیلے پن میں آپ کے لیے کیا پوشیدہ پیغام ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ فانی چیزوں پر تکیہ کر لیتا ہے۔ ہم لوگوں کی محبت، ان کی توجہ اور ان کے سہاروں پر جینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیور ہے۔ وہ اپنے اس بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے کسی اور کا محتاج دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب آپ کا دل کسی انسان سے حد سے زیادہ وابستہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس انسان کے ذریعے ہی آپ کو دکھ پہنچاتا ہے یا اسے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا دل یہ سمجھ سکے کہ سہارے ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں اور صرف ایک ہی ذات ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، اور وہ ہے اللہ۔ تنہائی کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کے در سے ہٹ کر صرف خالق کے در پر جھک جائے۔ جب انسان کے پاس روئے زمین پر کوئی سننے والا نہیں رہتا تب وہ پکارتا ہے، آ اللہ، میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، اور یہی وہ جملہ ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ شور و غل کی دنیا میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی پسند و ناپسند پورا کرتے کرتے اپنی اصل روح سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو تنہا کرتا ہے تو وہ اصل میں آپ کو خلوت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ دنیا کے شور سے نکل کر اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ سے کہاں غلطیاں ہوئیں، اور آپ کو اپنے رب سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء، اولیاء اور عظیم لوگ گزرے ہیں ان کی تربیت تنہائی میں ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کو نبوت سے پہلے غار حرا میں تنہائی عطا کی گئی۔ آپ دن اور رات وہاں تنہا رب کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اگر آپ کو تنہائی ملی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے۔ وہ آپ کے اندر کی فالتو خواہشات اور گناہوں کا زنگ اتار کر آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے۔ جب آپ کے پاس محفلیں ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو آپ کی دعائیں صرف چند رٹے رٹائی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تنہا ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں یا اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تب آپ کی دعا سے الفاظ نہیں آنسو نکلتے ہیں۔ اور اللہ کو اپنے بندے کی وہی تڑپ سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے جب وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے اور بالکل تنہا ہو گئے تو انہوں نے فرمایا تھا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ جب اللہ آپ کو اکیلا کر دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی سسکیوں کو بلاواسطہ سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھی سجدے میں جائیں اور وہ سب کچھ اس سے کہہ دیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ نے کبھی تیر انداز کو دیکھا ہے؟ تیر کو آگے پھینکنے کے لیے کمان کو بہت پیچھے کھینچنا پڑتا ہے۔ زندگی میں جب اللہ آپ کو تنہا کرتا ہے، آپ کو پیچھے دھکیلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ضائع کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی، ایک بڑی بلندی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا تنہائی کی مشق اتنی ہی سخت ہوگی۔ اللہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے تاکہ کل کو جب وہ آپ کو کوئی بڑا مقام ذمہ داری دے تو آپ دنیا والوں کے تانوں رویوں سے ٹوٹ نہ جائیں۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہو چکا ہو کہ کوئی انسان آپ کو گرا نہ سکے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج آپ اکیلے ہیں، اگر لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں تو دل چھوٹا مت کیجیے۔ تنہائی سزا نہیں، تنہائی اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اس اکیلے پن کو اداسی میں ضائع مت کریں بلکہ اسے اپنے رب کی قربت کا ذریعہ بنائیں۔ جب پورا سنسار آپ کے خلاف ہو جائے یا آپ سے دور ہو جائے تو مسکرائیے اور کہیے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور آپ کے اندر ایک نئی امید جگائی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شاید اس وقت تنہائی کے درد سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کا خیال رکھیں۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔